السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال حوال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ خوش ہیں؟ امید ہے تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، جس طرح ملک کے حالات ہیں، جس طرح لوگوں کے اوپر پریشانی آئی ہوئی ہے اور لوگ ایک دن سے اگلے دن سے پھنسے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کسی کا گھر گر گیا ہے بارش کی وجہ سے، کوئی سیلاب کی وجہ سے در بدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آزمائش آ جائے، اور اللہ والوں پر آزمائشیں آتی ہیں، اور اگر انسان کے عمل ایسے ہو جائے، انسان کا عمل اپنا ایسا ہو جائے جس کی وجہ سے اگر کوئی مشکل یا کوئی آفت یا کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت تکلیف انسان کو ملے، تو وہ اللہ کی طرف سے سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تکلیف سمجھ کر انسان اس کو اللہ کی طرف سے جب سمجھے گا، تو انسان کے اندر ایک حوصلہ آئے گا کہ دنیاوی تکلیف یہ بہت تھوڑی تکلیف ہے، دنیاوی تکلیف یہ انتہائی چھوٹے درجے کی تکلیف ہے، جو اخروی تکلیف ہوگی، آخرت والی تکلیف ہوگی، وہ کہیں زیادہ ہے۔ دنیا میں ایک تو عارضی آئے ہیں، عارضی مہمان ہیں، پھر عارضی مہمانوں کے ساتھ ہم نے آ کر دنیا میں اگر اپنے لیے گھر بنائے اور مضبوط گھر بنا کر ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم اس میں سالہ سال رہیں گے، یہ ہماری بھول ہے۔ یہ ہمیں ذہن میں غلط بٹھایا گیا ہے کہ ہم اس میں سالہ سال رہیں گے، جبکہ ایسے نہیں ہے۔ ہم اس میں بہت ہی کم عرصہ رہیں گے۔ عارضی رہائش کے لیے ہم آئے، بہت تھوڑے دنوں کے لیے، کل کو یاد کریں، پرسوں کو یاد کریں، پچھلے ہفتوں کو دیکھیں، پچھلے سال کو دیکھیں، تو وہ گزر گیا ہے، وہ گزر گیا ہے، لیکن یاد بھی ہمیں اتنا نہیں ہے۔ ساری زندگی ہماری 50 سال، 60 سال، 70 سال وہ ایسے ہی انسان کی گزر جاتی ہے، کچھ بھی اس کو یاد نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ دنیا کے اندر اگر آپ کو تکلیف آتی ہے، اگر آپ کو کوئی مصیبت آتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے اکثر کر وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ اب لوگ کہیں گے کہ اس میں تو کچھ ایسے بندے تھے، یا ہم جیسے ادنا قسم کے لوگ، ادنا سوچ والے لوگ، وہ تو یہ کہیں گے کہ اس میں تو کچھ ایسے اچھے لوگ تھے جنہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہی نہیں، تو ان کے اوپر یہ عذاب، ان کے اوپر یہ تکلیف، مصیبتیں کیوں آئیں؟ تو بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ جو تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے۔
اکثر کر تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اب اگر ہمارے عمل ایسے ہو گئے ہیں کہ ان اعمال کی وجہ سے ہمیں یہ سزا ہے، یہ اللہ کی طرف واپسی کا ایک ذریعہ ہے، تو یہ ہمارے اوپر سزا ہوگی۔ ورنہ اگر ہم نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں بندوں کو تکلیف دے کر، مصیبت دے کر آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ترین بندوں کو آزما چکے ہیں۔ ہم سے پہلے بھی امتیں تھیں، ہم سے پہلے لوگ تھے، وہ ہم سے اچھے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ان کے اوپر بھی آزمائشیں آئیں۔ جس طرح ہم نے آپ نے سنا ہوا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یا اس سے بھی اوپر جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین انسان ہیں، جس کے لیے دنیا جہان بنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی آزما رہے ہیں، اس کو بھی آزما رہے ہیں، اپنے محبوب ترین انسان کو، جس کے لیے پوری کائنات خلقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہے ہیں، کبھی وحی نازل نہ فرما کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی لوگوں سے باتیں سن کر، کبھی طائف کے میدان میں پتھر لگوا کر آزما رہے ہیں۔ تو آزمائش انسان کے اوپر آ سکتی ہے، آزمائش کے لیے ہی ہم آئے دنیا میں، اور دنیا کی زندگی ہی آزمائش ہے۔ اور یہ نہ کہے کہ کوئی کہ میرے تو ایسے عمل ہی نہیں ہے، اتنی مصیبت، ہم نے اتنے گناہ کر لیے، ہمیں اتنی سزا دی جا رہی ہے کہ ہم گھر سے در بدر، ہمارا مال مویشی جانور سب بہہ گئے۔ جس طرح آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مال چلا گیا، ہمارا گھر ڈوب گیا، ہم بچوں سمیت روڈ پہ آ گئے، ہم 50 سال پیچھے ہو گئے۔ بھائی یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آئے گی وہ تمہارے بدعمالی کی وجہ سے۔ آج چونکہ جمعے کا دن تھا، اور آج 2 سپٹمبر 2022 اور 5 صفر تھا، جمعے کا دن، تو اسی پر تھوڑی سی بہت گفتگو کی۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ بات اچھی لگی ہوگی، تو پلیز سپورٹ کیجیے گا، اپنا بہترین مشورہ دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔